بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی درِ مختون کے آنے کا انتظار کرتی گمبھیر لہجے پر چونک اٹھی تھی۔ اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائی تھی اور نظر سیدھا ابان بہاری پر ٹھہر گئی تھی۔ بلو جینس پر گرے ٹی شرٹ پہنے وہ اپنی تمام توجہاتوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بھوکلا کر اٹھی تھی۔ اس نے عافیہ کی گھبراہٹ کو محسوس کن نگاہوں سے دیکھا تھا اور مسکرا کر اپنی باہ دوہرا گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ جو پہلے گہرے استغراق کی وجہ سے اس کا جملہ ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی، اب نہ صرف سنا بلکہ محسوس بھی کیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور وہ متحیر نگاہوں سے اس روبرو شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ حیرانگی میں تو اور بھی پیاری لگ رہی ہیں آپ عافیہ۔ اس کی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے مسکرایا تھا اور اچھی خاصی با اعتماد لڑکی کنفیوز ہو گئی تھی۔ سید ابان بہاری کی نظریں عافیہ کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں۔ سانولی رگت، ستواں کھڑی ناک، کٹاؤ دار لب، گہری سیاہ آنکھیں اور لرزتی پلکیں اسے جاذب نظر بنا گئی تھیں۔ وہ ایک عام سی بے حد سمارٹ لڑکی تھی۔ سید ابان کے سامنے اس کی سانولی رنگت سیاہی مار لگ رہی تھی کہ وہ سرخ و سفید رنگت کا حامل تھا۔ وہ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے جز بز ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، اپنا اعتماد بحال کر کے نظر اٹھائی تھی۔ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا مسٹر بہاری کہ میں آپ کی بہن کی دوست ہوں، اور جیسے درِ مکنون آپ کی نظر میں قابل احترام ہے، اس کی دوست بھی احترام کے قابل ہونی چاہیے۔ وہ اس کے جملے سے نہیں سنبھلی تھی کہ اس کے ہاتھ باندھ کر ٹکٹکا لگا کر دیکھنے پر ناگواری محسوس کرتی ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی تھی۔ اس کی بات تلخ تھی، اس کے الفاظ بہت کچھ جتا گئے تھے۔ اس کے الفاظ اور اس کی آنکھیں بھی ناگواری کا مظہر بنی بہت کچھ جتا رہی تھی۔ میں نے آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا عافیہ کہ آپ کو مجھے اتنا لمبا لیکچر دینا پڑے، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا اور وہ لب کچلنے لگی تھی۔ آپ کو میرا تعریف کرنا برا لگا تھا، لگنا بھی چاہیے آپ کو۔ آئی ایم سوری۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ازلی نرم اور شائستہ لہجے میں بول رہا تھا، اسے دیکھنے لگی۔ شائستگی سے بات کرتا وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ عافیہ کی نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ اس نے عافیہ کی محویت محسوس کر کے ہلکے سے گلا کھنکارا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی نگاہ چرا گئی تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا جواباً آپ نے مجھے دیکھا، یعنی حساب برابر ہو گیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات پر سوری کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ذو معنی لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، وہ نگاہ نہیں اٹھا پائی تھی۔ میں نے آپ کی تعریف کی، آپ بھی میری کر دیتی، یہ حساب بھی برابر ہو جاتا، کم از کم مجھے ہاں وہاں سوری نہ کرنا پڑتی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تھی اور اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کو دیکھ کر نہ صرف لب بھینچ کر مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا بلکہ یکدم وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری عافیہ، میں آپ کو بس یوں ہی تنگ کر تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ آپ کو مجھے تنگ کرنے یا میری تعریف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ منہ بنا کر ترنت بولی تھی۔ اگر آپ کو تنگ کرنے یا تعریف کرنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے اور میں حق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولتا چلا گیا اور وہ گہری سی آنکھوں میں حیرانی سے موقع سے دیکھنے لگی تھی۔ ابان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، وہ کہیں سے بھی مزاح کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں ماما جان کو آپ کا پرپوزل لے کر بھیجنا چاہتا ہوں عافیہ، اسے نرمی سے کر کے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ کچھ کہتی یا مزید وہ کوئی گل افشانی کرتا، ڈرائنگ روم کے باہر کچھ ہلچل سی مچی جو اس بات کا اشارہ تھا کہ درِ مکنون اس طرف آ رہی، اس لیے ابان جلدی سے گفتگو سمیٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے عافیہ، آپ کا جو بھی جواب ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کے اقرار کا منتظر رہوں گا، اس امید اور دلی دعا کے ساتھ کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ وہ دھیمے سے اپنی بات مکمل کرتا ایک نظر اس کے حیران اور بے یقینی کے تاثر دیتے چہروں کو دیکھ کر مڑا تھا اور نکلتا چلا گیا تھا۔ السلام علیکم بھیا، وہ ڈرائنگ روم کی دہلیز پر کھڑی بہن کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے سلامتی بھیجنے پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسلام کا جواب دے گیا تھا اور مزید بولا، تمہاری دوست کب سے آئی ہوئی ہے درِ مکنون، اور تم اب آ رہی؟ درِ مکنون کی مسکراہٹ سی لگ گئی تھی۔ میں سو رہی تھی بھیا، جا کر شاور لینے چلی گئی تھی کہ سوچا دوست کو کچھ انتظار کی لذت سے مانوس کرایا جائے۔ وہ بول بھیا سے رہی تھی مگر نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی عافیہ پر تھی۔ وہ عافیہ سے ناراض تھی کیونکہ وہ 2 دن سے یونی نہیں آئی تھی اور اپنے کزن کی شادی میں مصروف تھی، اور وہ جو عافیہ کا انتظار کرنے کے باعث ناراضگی کا شکار ہوتی، اسے جان کر انتظار کروائی تاکہ عافیہ پر اس کی ناراضگی آشکار ہو جائے۔ اپنوں کو انتظار نہیں کرواتے ڈیئر، کہ انتظار بامانی ہو یا بے معنی، جان غسل ہی ہوا کرتا ہے اور اپنوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے۔ وہ اتنی بلند آواز میں بولا تھا کہ عافیہ کو اس کی آواز بآسانی پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر بہن کا رخسار نرمی اور شفقت سے تھپتھپاتا باہر نکلتا چلا گیا تھا اور وہ گمسم عافیہ کے پاس آ رہی تھی۔ سنا تم نے؟ ابھی اپنوں کو انتظار نہیں کرواتے، وہ منہ بنا کر بولی اور وہ چونک کر درِ مکنون کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئی۔
نصیحت کرنے والے بھول رہے ہیں کہ مجھے گھنٹوں سے انتظار کروا رہے ہیں۔ ابھی آپ بھی کے میٹھے طنز پر وہ جھمکا رہے گی۔ سوری، ویسے میں بہت اتنے دنوں سے کھان دفعہ تھی۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سوری کرتی یکدم اس پر چڑھائی کر گئی۔ آگے سے وہ اس شادی کا حوالہ اور مصروفیت کا بتاتی چلی گئی۔ تم کچھ بھی ہو چھٹی نہ کیا کر، تمہارے بن جانے میں دل نہیں لگتا۔ وہ ملازمہ کو آواز لگا کر ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے کا کہتی اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ تمہیں یوں نہیں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، آرام سے چھٹی کر لیتی۔ وہ اس کے بیڈ پر بے تکلفی سے بیٹھی تھی۔ بھیا مانے تب نہ۔ وہ نروٹھے پان سے ترنت بولی اور یکدم سید بان بھاری کے ذکر پر جزبوز ہو کر رہ گئی تھی۔ بھیا کا بات چلے نا تو مجھے اتوار کو بھی یونین روانہ کر دے۔ وہ مزید گویا ہوتی وہ چپ ہی رہتی، جانتی تھی کہ اب اس بھیا نما شروع ہو چکے اور آپ بھی کو جانے کیوں آج بھیا نما سے چڑ اور بیزاری نہیں ہوتی۔ سید بان بھاری کے ذکر پر دل نئے ساز بجا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے اتنا گھبرائی کہ درہ مختون کے بہت اسٹار پر بھی نہ رکی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ گھر آ کر بھی وہ بہت بے چین رہی تھی۔ ابان بہاری کا دھیما لہجہ کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ رکی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، گمبھیر لہجہ کانوں میں رقص کر رہا تھا اور آئینے کی حقیقت بالکل جدا گانا تھی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ کہاں سیدہ بان بھاری، جن کی شخصیت اتنی مکمل جانے، اور کہاں میں ایک عام سی لڑکی۔ میں شہانہ اور وجیح ابان بھاری کے سامنے تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں، کہیں وہ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنی سانولی رنگت والے عام سے چہرے کو دیکھ کر مضطرب سی سوچ رہی تھی۔ لیکن وہ مجھ سے مذاق کیوں کریں گے؟ اپنی بات خود ہی جھٹلا دی۔ یہ تو مذاق ہی ہو سکتا ہے کہ نہایت وجیح مردانہ وجاہت کے شاہکار سیدہ بان بھاری کا نظر انتہا مجھ جیسی عام سی لڑکی پر ٹھہر جائے۔ وہ زندگی میں پہلی بار کام مائیگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے ماما پاپا دونوں بے حد خوبصورت تھے اور اس کے دونوں بھائی محسن احسن بھی گوری رنگت کے خوبصورت لڑکے تھے۔ ایک وہی تھی جو سانولی رنگت اور عام سے نکوش کی حامل تھی، لیکن اس نے کبھی احساس کمتری محسوس نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے والدین نے کبھی اسے عام سمجھا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کو خاص ہی محسوس کروایا تھا۔ اس کے بھائیوں نے کبھی اپنی بہن کو کم صورتی کے باعث خود سے کمتر نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ کم صورت ہے، اور اس کی کم صورتی کبھی زیر بحث آئی بھی نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے بزنس مین حیدر ڈومانی کی اکلوتی بیٹی تھی اور پہن اوڑھ کر ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ مگر آج وہ پہلی بار اپنے بارے میں منفی انداز میں سوچ رہی تھی۔ نگاہ کے سامنے چھن سے سید بان بھاری کا شاندار سراپا آ گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ سید بان بھاری کے بارے میں بھی کافی منفی انداز میں سوچ رہی تھی۔ اسے سید بان بھاری کی آج کی حرکت سراسر مذاق اور چھچورا پن لگ رہا تھا۔ میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بظاہر نہایت شریف و سنجیدہ نظر آنے والا درہ مکنون کا بڑا بھائی اتنا چھچورا ہوگا۔ میں آپ کبھی درہ مکنون کے گھر نہیں جاؤں گی، اس نے آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سوچا تھا اور ایک فیصلہ لیا تھا، لیکن جانے کہ وہ اپنے سوچ اور فیصلے سے مطمئن نہیں تھی کہ سید بان بھائی نے تو کوئی فضول حرکت اور کوئی ایسی بات ہی نہ کی تھی جسے وہ چھچور پن کی فہرست میں کھڑا کرتے ہوئے جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، اور جتنا الجھ رہی تھی اتنا ہی اس کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ آج دوپہر سید بان بھاری کا سحر اس پر طاری ہو چکا تھا اور وہ اس کے اسیروں میں شامل ہو چکی تھی۔ اسے چاہے اس کی بات ہی پر یقین نہ تھا، مگر وہ اس کے لیے اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہیں پائی تھی۔ الیفیا کی رفتار معمول سے کہیں زیادہ تھی اور اس کی عجلت نے اپنا رنگ صاف دکھا دیا تھا۔ وہ جو چلنے کی بجائے دوڑ رہی تھی، اپنی جونک میں کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کا ساتھ کسی چیز سے بری طرح ٹکرایا تھا اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ارمش نے اس کے بازو پر گرفت کر کے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ آئی ایم سوری ارمش، وہ میں آج پھر لیٹ ہوں، ڈانٹ نہ پڑے، اس سے جلدی جلدی کرتی آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ جو یکٹک اس حسن کی مورت کو دیکھ رہا تھا، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا تھا، جھک کر فائل اٹھا کر ساکت کھڑے ارمش چودھری کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بولتی، جس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسٹراکر سے دیکھا تھا۔ ڈانٹ تو خیر آپ کو کیا پڑتی ہے؟ وہ جان کر ایک جملہ بول کر اسے دیکھنے لگا، جس کا گلابی چہرہ یکدم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ صاحب کی غلط فہمی ہے کہ آپ کے باس مجھے ڈانٹتے نہیں ہو۔ ایسا ہوتا تو میں بھاگم آفس نہ پہنچوں۔ وہ ارمیش کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ سب کے علم میں یہ بات تھی کہ الیفیا ابرج کی معمول زیادہ اور صرف ٹائم پاس کے لیے نوکری کر رہی ہے۔ الیفیا صرف خوش شکل ہی نہیں، کافی با اخلاق اور باصیرت لڑکی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تمام اسٹاف سے جلدی گھل مل گئی تھی۔ سارے میل اور فیمیل اسٹاف سے اس کی اچھی سلام دعا تھی اور وہ ارمی سے بھی ہاتھ سے دوستانہ انداز میں اپنی عادت کے مطابق بات کرتی تھی، اور اس کی یہ عادت ابرج سہروردی کو بہت بری لگتی تھی کہ وہ میل اسٹاف سے بے تکلفی سے بات کرے۔ اس وقت بھی اس نے ان دونوں کو بات کرتے نہ صرف دیکھا تھا، نہ صرف ارمش کا شرارت سے کسا جملہ سنا تھا، بلکہ الیفیا کا جواب بھی سن چکا تھا۔ اس نے ایک تیز نظر الیفیا پر ڈالی اور واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ الیفیا نے کچھ دیر
کھڑے ارمش کو دیکھا۔ باز کا موڈ بہت خراب ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرما، مسکرا کر کہتی ابرز کے روم کی یعنی بڑھ گئی۔ جبکہ ارمش اس کی پشت پر نگاہ جمائے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ در مکنون کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تھا، لڑکا ہر لحاظ سے بان بہاری کو موزوں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے ماں کو لڑکے کی پوری تفصیل بتانے کے ساتھ اپنی مرضی بھی کہی تھی۔ بیٹے کو اتنا مطمئن پا کر در شہوار نے بیٹے کو کہا تھا کہ اس اتوار کو لڑکے کو فیملی کے ساتھ ہی بلا لے۔ ماما میں چاہتا ہوں ابھی در مکنون کو اس کے بارے میں کچھ نام تھا، یہ اتوار کو لڑکے والے آئیں گے، آپ لڑکے سے مل لیجیے گا، پھر جب آپ کی طرف سے مثبت جواب ہوگا تو آپ در مکنون کو آگاہ کیجیے گا، میں نہیں چاہتا ہماری یا ان کی طرف سے انکار ہو۔ اور در مکنون ہرٹ ہو، وہ نرمی سے بول رہا تھا اور بیٹے کی عجیب منطق پر حیران تھی۔ اس پیارے جملے پر مطمئن سے مسکرا دی۔ یہ بیٹا یہی زمانے کی ریت ہے، ہر لڑکی کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گی۔ در شہوار بیٹے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ اس اتوار کو لڑکی کی فیملی کو بلا لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا 2 سال سے پہلے میرا در مکنون کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ در شہوار کا لہجہ انتہائی نرم تھا اور وہ مسکرا دی۔ آئی نو مام، گریجویشن سے ایک بار در مکنون کی شادی کے حق میں بھی نہیں ہوں، مگر مسٹر انصر نے اتنی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں نے سوچا ملنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب لڑکا ہر لحاظ سے قابل ہے اور مسٹر انصر کو اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ اس نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ وہ اس کے واحد دوست جمیل کے دور پار رشتہ دار تھے اور وہ مسٹر انصر سے کئی بار مل چکا تھا۔ یہ جمیل کے والد اور مسٹر انصر کے والد میں کافی گہری دوستی تھی۔ مسٹر انصر نے در مکنون کو بڑے اتفاقی انداز میں دیکھا تھا کہ ایک دن ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور سید اربان بھائی نے مسٹر انصر کو دیکھ کر گاڑی روک لی تھی۔ مسٹر انصر کو اس نے لفٹ آفر کی اور اس وقت اس کے ساتھ در مکنون بھی تھی، وہ اسے شاپنگ کروانے لے کر گیا تھا اور مسٹر انصر کو پہلی ہی نظر میں در مکنون اپنے اکلوتے بیٹے احمد کے لیے پرفیکٹ لگی تھی۔ 15 دن بعد انہیں اپنے بیٹے کا پرپوزل دے دیا تھا۔ اس نے اقرار کچھ نہیں کیا تھا اور 2 دن پہلے پھر ان کی کال آئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں سے ذکر کر دیا تھا اور ماں کی رضامندی کے بعد انہیں کال کر کے آنے والے اتوار کو چائے پر بلا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ صبح آفس میں بھی ڈھنگ سے بات نہیں کر، اب بھی کب سے کال کر رہی ہوں، موصوف سے رسید نہیں کی، تو لام حالہ مجھے خود چل کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے آنا پڑا ہے۔ وہ جھٹکے سے بنا دستک دیے دروازہ کھول دی۔ اس کے کمرے میں نہ صرف داخل ہوئی بلکہ اپنے مخصوص نان اسٹاپ انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شاور لے کر نکلا تھا اور پینٹ پر بنیان پہنے ڈریسنگ کے سامنے اب کھڑا اپنا بال بنا رہا تھا، نہایت ناگواری محسوس کرتا بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہنتے بولا، تمیز سیکھ لو لیکیا، کسی کے روم میں آنے سے پہلے انسان کو دستک دینی چاہیے۔ اس کا لہجہ انتہائی کڑوا اور شرمندہ کر دینے والا تھا، مگر اثر بالکل الٹ ہوا تھا۔ تم خود کو ہر وقت میرا بات سمجھنا چھوڑ دو۔ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لام بھیج لیے، میں نے ہی غلطی کی، تمہارے آفس میں جاب کر لی، جب سے آفس جوائن کیا موصوف کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نکھرے بہت ڈیشنگ ابرج کو کچا چبا جائے۔ ہر وقت کی بکواس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے لیتی، اب وہ ظاہر سے ٹوک گیا۔ تمہیں میرا آفس آنا برا لگتا ہے؟ اوکے فائن، کال سے نہیں آئیں گے۔ وہ یکدم غصے سے بولتی جانے کے لیے بڑھی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کیا تھا۔ ایسا کہا میں نے، وہ ناگواری سے گرایا تھا۔ تم بھلے کچھ نہ ہو، تمہارے تیور بہت کچھ کہہ رہے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی، آفس کیا جوائن کیا، تم میرے باس ہی بن گئے، دوستی کا رشتہ ختم۔ وہ بازو چڑھاتی بھڑکی تھی، بکواس بند کرو، لکھتا ہر وقت جذباتی ڈائلاگ مرنا مت شروع کر دیا کرو، سخت بد مزہ ہو کر بولا تھا۔ جذباتی ڈائلاگز نہیں، اب سب حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ سخت ناگواری سے دیکھتے اور تن سے بول رہی، جب سے میں نے آفس جوائن کیا ہے تم میرے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے پر بھی تنقید کرنے لگے ہو۔ تمہیں میری ہر بات غلط لگتی ہے، لگتا ہے دوستی کا رشتہ تو صرف درمیان میں کہیں رہا ہی نہیں ہے، تم بس ایک ٹپیکل باس اور ٹپیکل کزن بن گئے، میرا ہنسنا بولنا بھی تمہیں برا لگتا ہے۔ وہ تو گویا بھری بیٹھی کھل کر بولی تھی، اپنی یہ کرنا سوچ اپنے تک ہی محدود رکھو، باس کبھی بنا ہی نہیں، بنتا نا تو تم منہ اٹھا کر 10 بجے تو کبھی 11 بجے آفس نہ آتی اور ورکنگ آورز میں کبھی اس سے تو کبھی اس سے گپے نہ ہنکا کرتی۔ وہ اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کا درستگی سے بول رہا تھا، یکدم استعلام کھینچ لیا تو کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ جہاں تک ٹیپیکل کزن کی بات ہے تو تم جانتے ہو تمہارے لیے میں ہمیشہ سے کانشیس رہا ہوں، اس لیے سمجھایا تھا اسٹوڈنٹ لائف اور جاب لائف میں بہت فرق ہے، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تمہاری فرینڈلی نیچر ہے، واقف ہو کر تم جلد بے تکلف ہو جاتی ہو، میرے تمام دوستوں سے تمہاری اچھی لائف لے کر میں نے کبھی برا نہیں مانا، لیکن ورکرز کے ساتھ تمہاری بے تکلفی مجھے بالکل پسند نہیں آئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں یا باس مان گیا ہوں، کچھ باتیں اور کچھ چیزیں تم نہیں سمجھتی، اس لیے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ وہ ناگواری سے اپنی بات مکمل کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو خود پر پرفیوم کا سپرے کرنے لگا تھا، اور جہاں تک بات تم پر روک ٹوک کیا تو یہ سب مامی جان کے کہنے پر کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں لگتا ہے ہماری بے تکلفی تمہاری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ جو اس کی کسی بات کو بھی جھٹلا نہیں پائی تھی، اس لیے خاموش تھی، مگر اس کا اس بات پر بری طرح چونکی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ پرفیوم کی بوتل رکھا اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔
ہماری دوستی اور بے تکلفی کے باعث آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری شادی کی بات چلی، مگر ہمارے انکار پر جہاں سے آپ ہرٹ ہوئے وہی مامی جان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے تمہاری جس سے بھی شادی ہوگی اس سے ہماری بے تکلفی بری بھی لگ سکتی، اس لیے ہمیں ذرا تمیز سیکھنی چاہیے، اور چونکہ میں اس بارے میں مامی جان سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اور ان کی پریشانی کی وجہ کو کہیں نہ کہیں درست مانتا ہوں، اس لیے تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا، واٹ ربش، تم انتہائی احمق و فضول میں ماما کی باتوں میں آ گئے ہو۔ وہ اس کو ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ مامی جان کی باتوں میں آ نہیں گیا ہوں، وہ کیا ہی ٹھیک رہی ہیں۔ تو اس کام عقل حسینہ کو دیکھتا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بکواس بند کر دو ابرج، میں تنگ آ گئی ہوں، یوں ہر وقت تم فضول ڈرامے کرتے رہتے اور ماما بھی یہی کہتی رہتی ہیں، بلکہ آج کل تو میری شادی کی فکر میں دبلی ہو رہی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولتی کمپیوٹر چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ڈرامے نہیں ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں۔ جب تم خود عقل سے سوچو گی تب تمہیں مامی جان کی فکر اتنی غلط نہیں لگے گی کہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو قبول کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ آج کی بات ہی لے لو، اگر تم اپنے کسی فیمیل فرینڈ کے کمرے میں بلا جو گھسے تو اتنا معیوب نہ ہوتا، مگر میرے کمرے میں بنا دستک کہنا مکمل طور پر غلط تھا۔ بے شک ہم اچھے دوست ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی جنس کو نہ صرف اہمیت دینی چاہیے بلکہ احترام بھی کرنا چاہیے۔ وہ کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ بنا جتائے بھی اس کے اشارے کو نہ صرف سمجھ گئی تھی بلکہ شرمندہ بھی ہو گئی تھی کہ اس کو بنا شرٹ پا کر تو وہ بھی کنفیوز ہوگی، مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم ذرا ماما کی صحبت میں کامل رہو تو ہماری دوستی کے حق میں اچھا ہوگا۔ وہ خسیاہٹ مٹانے کو قدرے لاغوائی سے بولتی اور یکدم کہکا لگا گیا تھا۔ احمد لڑکی، جو مامی جان سمجھا رہی ہیں وہ میں تو سمجھ گیا، تم بھی سمجھ اور سن لو، ہماری دوستی کو کچھ نہیں ہوگا، تم میری جان ہو رہو گی۔ اور سنجیدگی سے کہتا یکدم پٹری سے اترا تھا۔ منہ دھو رکھو، میں ہرگز تمہاری جانی اور نہ ہی بننے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس کے مخصوص بے تکلف انداز کو محسوس کرتی مصنوعی غصے سے بولتی اور بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ پھر کس کی جان بننے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے آنکھیں گھما کر شرارت سے پوچھا۔ بکواس مت کرو، اور یہ تعصب و آفس میں اتنے بیزار چڑے چڑے سے کیوں تھے؟ وہ جس بات کو کلیئر کرنے کے لیے آئی تھی ذکر کو لے کر بیٹھی۔ تمہارا ورکرز کے ساتھ فرینڈلی انداز میں بات کرنا خاص کر میل سٹاف سے برا لگتا ہے مجھے، اور تم اس ایڈمش چودھری سے کھڑی ہو کر یوں باتیں بگا رہی تھی جیسے وہ تمہاری بچپن کی سہیلی ہے۔ وہ منہ بنا کر غصے اور ناراضگی کی وجہ بیان کر گیا تھا۔ مجھے حرج تو نہیں لگتا کوئی، لیکن تمہیں پسانی تو آئندہ احتیاط کروں گی۔ اور بنا بحث کے اس کی بات مان کے اسے حیرانی تو کر گئی تھی۔ کیا بات ہے لیفیا؟ آگا آج بنا بحث بات مان گئی اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بس نہیں بیٹھتی ہوں بس، اور رات تم میرے دوست ہو، ماما کی سہیلی مت بنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دھیمے سے کہتی ہو وہ حیرت کی زیادتی سے مرنے کو تھا کہ اس نے بات ہی بدل ڈالی تھی۔ ارے زیادہ کانشیس نہ ہو، ہماری دوستی مجھے بھی عزیز ہے، گھر والوں کی خوشی اور تمہارے لیے جو بہتر سمجھتا ہوں، اسی لحاظ سے تھوڑا اپنا ہی برتاؤ بدل رہا ہوں، وگرنہ تم کل بھی اہم تھی آج بھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر رہو گی کہ تم دوست ہو۔ ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتا بولا تھا، مطمئن سے مسکراتی اس کے پیچھے کمرے سے نکل آئی تھی۔ تم کچھ کرو نا ابراج، ماما سے کیسے بچوں کی شادی کے معاملے میں اپنے سے جیتا اور اس بار کو لڑکے والوں کو دعوت بھی دے چکی ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور وہ بھی نارمل رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی بات پر سے دیکھتا شکریہ پہلے ہی بتا دیا، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ حیرانگی اور ناسمجھ آنے والے انداز میں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ پہلے سے بتا دیا تو اتوار کو کوئی پروگرام نہیں رکھوں گا اور گھر آ جاؤں گا۔ آفٹر آل لڑکے والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا آنا تو بنتا ہی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ اس نے مٹھی بند کر کے مکہ سا اپنا اس کے کندھے پر مارا تھا۔ بکواس نہیں، اچھا میں جان چھڑانے کے مشورے مانگ رہی ہوں، تم ملنے کا پروگرام سیٹ کرو، زیادہ ماما کے چمچے نہ بنو۔ وہ مرنے مارنے پر تیار تھی۔ بکواس بند تو تم رکھو تو بہتر ہوگا، اور اتوار کو تیار رہنا، اپنے حساب سے بکواس سوٹ پہن کر، اپنا وہ ڈریس پہن کر جس میں تم سب سے زیادہ بری لگتی ہو۔ وہ آئس کریم پارلر میں آمنے سامنے بیٹھ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر بولو، وہ چونک کر بولی۔ تم نے ابھی شادی نہیں کرنی مامی جان، تمہاری شادی کا فل پروگرام ہے، ایسے میں ایک ہی حال ہے، کچھ ایسا آ جائے کہ آنے والے تمہیں نہ پسند نہ کریں۔ وہ اپنی اور اس کی فیوریٹ آئس کریم کا آرڈر کرنے کے بعد بولا، یکدم پرسکون نظر آنے لگی۔ میرا تو کوئی سوٹ بھی ایسا نہیں اس میں بری لگتی۔ وہ اس کا اطمینان یکدم ہی رخصت ہو گیا۔ وہ لیپیا کو دیکھنے لگا تھا۔ اوہو، تم غلطی سے ہو ہی اتنی حسین، جو بھی تم پہنو تم پر سکتا، مجھے لگتا ہے تم لڑکے والوں کے سامنے جاؤ گی وہ تمہیں پسند کر لیں گے، اس لیے کہہ رہا تھا کچھ ایسا کرو جو بری لگو۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ بکواس مت کرو، میں اچھی ہو تو بری لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ شوخی سے بولتی، مجبوری ہے، اس بات سے بہت چاہ کر بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بے ساختہ ہنسی۔ میری تعریفیں بند کر کے میرے مسئلے کا حل نکالا، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ شادی تو تم نے ایک دن کرنی ہے، تو مسئلہ کیا ہے، کر لو شادی۔ وہ آئس کریم سے انصاف کرتا ہوا بولا تھا۔ ابرج کو اس بات کا قلق تھا کہ اس نے ولید سے شادی سے بھی صاف انکار کر دیا تھا،
आसिया भी चुप कर गई थी। वो भाभी के सख्त मिजाज से वाकिफ थी। अपना मशवरा अपने पास रखो, मेरा शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मामा का बस है तो एक लम्हे की ताहीर किए बिना मेरी शादी कर ले। इसलिए तुम कोई ऐसा हाल सोचो कि मामा 2 साल तक मेरी शादी का ख्याल ही जहन से निकाल दें। वो उसे घूर घूर कर धीमे से बोली, 2 साल किसका इंतजार करना है तुमने? किसी लड़के का चक्कर है तो साफ बोलो। वो काफी मशकूक निगाहों से सदकते बोला। वो उसके शक्की अंदाज पर चिढ़ गई थी। ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो कह देती, पापा ने मुझे जान का मुकम्मल एहतियार दिया हुआ है, इसलिए कुछ छुपाने की मुझे जरूरत नहीं है। वो उसके रोकने के बावजूद गुस्से का इजहार किए तेजी से वहां से निकल गई थी, मगर दाखिल होते सैयद अबान भर से बुरी तरह टकराती इसको गिरने से बचाने की कोशिश के सबब इसकी बाहों में झूल गई थी। दोनों ने निगाहें टकराई थी और वो इसको देखकर पहली मुलाकात की मानद mesmerize हुई थी। निगाह तो अबान बुहारी की भी ठहर ठहर गई थी और इसका इस वक्त इंतहा की हद तक हसीन लग रही थी और इस वक्त इसके बहुत नजदीक थी। वो इस हुस्न की औरत को यकटक देख रहा था और जरा सा कसमसाकर इसकी बाहों से निकली थी। यकदम खुद को संभाल गया था। आई एम सॉरी, वो इस तरफ निगाह उठाते हुए बोला जिसकी शहाबी रंगत दहक उठी थी। वो चाहकर भी बोल नहीं पाई थी कि माजरत तो इसकी जनाब से होनी चाहिए कि गलती तो इसकी थी। इसने महज एक नज़र इस पर डाली थी, वो बड़ी तेजी से वहां से निकल गई थी। वो जो उसके पीछे था गहरी सांस भरता सैयद बान बुहारी से रस्मी सी बातचीत करता आइसक्रीम पार्लर से निकल गया था, जबकि वो तो अभी तक इसकी खुशबू के हसार में था। बहुत सी हसीनाओं में सबसे ज्यादा हसीन थी और वो अभी तक इसके हसार में था, मगर चंद लम्हों में इसने खुद को कंपोज कर लिया था और बहन की पसंदीदा आइसक्रीम लेकर बाहर निकल गया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि एलिफिया आगा को कोई इतना अच्छा लगने लगा है, जिसका ख्याल संदली खुशबू की माने था, जिसका एहसास चटक के कलियों की तरह फूटता है, जो हर गुजरते दिन के साथ लगे जान से करीब तक महसूस होने लगा है। वो आदत के मुताबिक तकिया बाहों में लिए दाएं करवट पर लेटी थी और सोच भटक रही थी। लाप मुस्कुरा थी, जिंदगी गुनगुना रही थी कि यकदम उठी और बच्चों की तरह बेड पर उछलने लगी। आई एम इन लव, वो गोल गोल चक्कराती गुनगुनाती आने के सामने आ रुकी थी। खूबसूरत शहाबी रंगत वाला गोल चेहरा, नाबिक टाउदर लब और निचले होंठ के वस्त में नन्हा सा तिल, छोटा सा दहाना, लंबी खड़ी सुतवा नाक, बड़ी सब्ज गुलाबी आंखें, मुतनासिब सरापा जो उस वक्त सियाह नाइटी में हुस्न का बेबहा खजाना ही तो लग रहा था। वो अपने आप से मुतमईन होती मुस्कुराई थी। सैयद बान बुहारी, अगर आप हसीन हैं तो हुस्न तो हम भी रखते हैं, अगर हजारों लड़कियां आप पर मरती हैं तो हजारों लड़कों को तो हम भी ने भी नजरअंदाज किया है। अब अगर आपको नजर के रास्ते दिल में उतारा है तो दिल में उतर जाने वाली सलाहियत तो हम भी महरूम नहीं। बस देखना यह है कि कब आपकी नजर में वो कमाल उतरता है जो दिलों को असीर कर लेता है। वो आईने में नजर आते अपने मुकम्मल हसीन सराफे को देखकर मुतमईन होती, लबों पर उलझी मुस्कुराहट से सैयद बान बुहारी के सराफे को तसव्वुर में बसा कर बोली थी। रात की तारीकी और कमरे की खामोश फिजा में यकदम इसकी बेफिक्री जिंदगी से भरपूर हंसी बिखर गई थी। सोने के लिए लेटी थी, लेकिन लगता था आज इतराफ की जो मंजिल तय हुई थी, लबों पे जो इकरार आकर ठहरा था, वो नींद को कहीं बहुत दूर सुला गया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल सपने बुन रहा था। जागती आंखें वस्लो मिलन के ख्वाब से जा रही थी और जिंदगी इतनी हसीन और मुकम्मल लग रही थी कि आज सही मानों में जिंदगी और जिंदगी लग रही थी। करवटें बदल बदल कर वो थक गई थी। सैयद बान बुहारी के तस्वुर से अनगिनत और लातादाद बातें कर चुकी थी। इसके लम्स को सांस रोके महसूस कर थी, मगर चैन किसी तौर आकर नहीं दे रहा था। इसने कुछ सोचकर लाइट ऑन की थी और नजर दुराई मोबाइल राइटिंग टेबल पर रखा था, जिसे उठाकर इसने देखा और एक नंबर सर्च करके पुश कर दिया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हुई थी। एलिफिया, इतने रात गए, कॉल के साथ हैरियत तो है? मामू जान के बियर ठीक है? और रात के 3 बजे एलिफिया की कॉल से हकीकतन परेशान हुआ था और अपनी फिक्र कॉल रिसीव करते से कुछ कहने से ही ट्रबल इजहार करता चला गया। एलिफिया ने मगर इसका की फिक्र का कितना खूबसूरत जवाब दिया था। इसके कानों में एलिफिया की जलतरंग हंसी गूंजी थी और वो सख्त चिढ़ कर रह गया। दिमाग खराब है तुम्हारा? एलिफिया रात के 2:30 कॉल करके परेशान कर दिया और ऊपर से कुछ कहने के लिए पागलों की तरह हंस रही। ऊपर वो फिक्र और परेशानी इसकी हंसी से कहीं दूर जा सोई थी। वो निहायत गुस्से में आ गया था। वो ऑफिस का काम करके कोई 2:30 सोया था। उसने नींद उड़ा दी, लेकिन नहीं, असल नींद तो इसकी एलिफिया की अगली बात से उड़ी थी। वो फोन कान से लगाए शिश्तर सा बैठा था, जबकि वो अपनी एक ही बात को दोहराई जा रही थी, गुनगुनाई जा रही थी। आई एम इन लव। एलिफिया का लहजा बाहर की अमन का पता दे रहा था। दिमाग दुरुस्त है? क्या बकवास कर रही हो? इसकी गुनगुनाहट बतदरीज बढ़ रही थी कि वो खुद को कंपोज करके पूछ रहा था। दिमाग की दुरुस्तगी भी शक के टहरे में आएगी जरूर के इश्क कहते हैं जिसे हलल है दिमाग का। वो बेतकल्फी से कहती बेफिक्री से खिलखिलाई थी। अब रसोल वर्दी को यकदम दिलचस्पी पैदा हो गई थी। लिथियम मुझे बताओ क्या बात है, आखिर क्या कह रहे हो? उसे समझ नहीं आया कि इन अल्फाज में सब कुछ उगलवा ले।
اس لیے اس کے الفاظ کافی بے ربط و نافہم ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر مجھے نیند آنے لگی ہے، صبح بات ہو گڈ نائٹ، وہ مزے سے بات ہی ختم کر گئی تھی۔ گڈ نائٹ کی بچی، میری نیند اڑا کر تمہیں نیند آ رہی ہے؟ شرافت سے بکو، کیا بات ہے؟ ویسے بولا تھا اگر وہ سامنے ہوتی اسے کچا چھپا لیتا، جبکہ وہ اس کے غصے سے ہرگز متاثر نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ہیلو ہیلو کے باوجود ہنستے ہوئے لائن کاٹ گئی تھی۔ بچوں یاد کرو، کچھ عرصہ پہلے تم نے بھی مجھے یوں ہی بے قرار کیا تھا۔ وہ مستقل بجتے فون کو دیکھ کر شاید سوچتی کہ جب کہ ابرج سور وردی کو دورہ مکنون سے محبت ہوئی تب اس نے کچھ اسی طرح آدھی رات کو فون کر کے کہا تھا یہ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آگے سے بات کا لبے لباب اور لڑکی پوچھی تھی تو اس نے نیند کا بہانہ بہا کر لائٹ کاٹ دی تھی۔ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے بدلہ بھی چکایا تھا، موبائل سائلنٹ پر لگا کر سونے کے لیے لی۔ کچھ دیر میں نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی، جاگتی آنکھوں کا سپنا نیند میں مہربان ہو گیا تھا۔ بس وہ تھی سید بان بھائی تھا، ہنسی تھی، بے فکری تھی، زندگی کے دلکش رنگ تھے، اور اس رنگ میں محبت کا رنگ سب سے گہرا تھا، متاثر کن تھا، اور وہ محبت کے سیروں میں شامل ہوتی محبت کے رنگ اوڑھتی چلی گئی۔ میں نے عابیہ کو کال کی، اتنے سے ریسیو ہی نہیں کی، ٹیکسٹ کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ اب روحان سی ہو رہی تھی۔ میں نے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی، آنٹی سے بات ہوئی، نوی شام میں انوائٹ کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ صرف ان کی فیملی ہوگی، اگر میں آ جاؤں تو عابیہ کو اچھا لگے گا۔ وہ تمام تر تفصیل بتا کر یکدم چپ ہو گئی۔ مہمان زیادہ دیر تک نہیں رکیں گے، صرف اما جان کی عیادت کو آ رہے، تم اسے سلام دعا کر لیں، تیار تو ہوگی ہی۔ ان کے جاتی میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے کہاں امید تھی کہ اسے جانے دے گا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھیا، میں ابھی کے گھر جا سکتی ہوں؟ ان دونوں کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی جو خوشی کے احساس سے چمک اٹھا تھا۔ ہاں، اور اگر گفٹ لینا ہو تو کچھ دیر میرے ساتھ چل سکتی ہو، اپنی مرضی کا گفٹ لے لینا۔ وہ تو آج درِ مکنون کو حیران کرنے کے در پہ تھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی اور وہ دونوں ہی اس کی خوشی میں ہوئی۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، ذرا سی بات پر بالکل بچوں کی طرح خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی تیار ہونے کے ارادے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اس کے منزل چڑھتے درِ شہوار نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا تھا، مما جان ذرا سی بات پر خوش ہونے میں در حقیقت اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ بہن کی یہ عادت اس کی انتہائی پسندیدہ تھی، اس لیے دھیرے سے سر رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو بیٹا، وہ مسکرا دی۔ درِ مکنون کو لے کر مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ نے کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ اس نے ماں کے پرسکون مسکراہٹ کو چکر سے دیکھتے نرم سی آنکھ پر دی تھی۔ مکنون جو کو اسے بس دلا دینا کہ میں نہیں چاہتی آج کا موڈ آف ہو۔ بس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھئی آج کا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کرنے کو تھا جب وہ بولی، میں سمجھا۔ وہ حیرانگی سے بولا، سمجھ تو میں بھی کچھ نہیں پا رہی، حیرت انگیز طور پر آج میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آپ مانتے جا رہے ہیں۔ اس نے تشبیہ کی وجہ بیان کی۔ وہ اس نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ تمہیں ہزار شکوے رہتے ہیں کہ میں روک ٹوک کر کے ہر بات سے انکار کر کے نہ صرف تمہیں ہرٹ کرتا ہوں بلکہ تمہاری خوشی کے رنگ کو پھیکا کرتا ہوں، اس لیے آج تمہاری مان رہا ہوں تاکہ تمہیں نہ شکوہ رہے، نہ تم ہرٹ اور نہ ہی تمہاری خوشی مان پڑے۔ مسکراتی آنکھوں سے نہایت سچائی سے بور لہجے میں کہتا، اس کا گال نرمی سے تھپتھپا کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں بھیا۔ وہ اپنے بھائی کو بہت ہی پیار بھری فخریہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تعریف کے لیے شکریہ، وہ اور بات کہ میں ہوں ہی اچھا، تمہاری تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے انداز میں شرط ہی وہ یکدم کھلکھلا دی تھی۔ وہ لوگ تقریباً 3 گھنٹے بعد شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ درِ شہوار کے کہنے پر کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تقریباً 4:30 بجے ملازمہ نے نہ صرف جگایا تھا بلکہ درِ شہوار کا پیغام بھی دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور تیار ہونے لگی، اور تیار ہو ہی رہی تھی کہ تقریباً 4:45 بجے ملازمہ نے مہمانوں کے آ جانے کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے کہا تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ وہ ماں کی ہدایت کے مطابق تقریباً 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں اسے ماں اور بھائی کے ساتھ 3 اجنبی چہرے نظر آئے تھے۔ وہ سلام کرتی ماں کے اشارے پر خاتون کے نزدیکی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گلابی رنگ کے کاٹن کے امبرائڈرڈ سوٹ میں اس کی گوری رنگت اشکارے مار رہی تھی۔ چہرہ خوبصورت، تیکھے نین نقوش۔ وہ بیٹے کے لیے فوراً ہی اوکے کر گئی تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی نگاہ بھی رہ رہ کر چوری چوری ماں سے بات کرتی لڑکی پر اٹھ رہی تھی۔ مسز انصر نے اس سے اسی تعلیم، شوق اور مصروفیت پوچھی تھی جن کا وہ دھیمے سے جواب دیتی رہی تھی۔ سید بان بھائی نے بہن کی طرف دیکھا، وہ کافی الجھن میں لگ رہی تھی، گویا وہ اس کے سوالوں کے جواب تو دے رہی تھی مگر غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر بہن کو منظر سے ہٹا دیا تھا۔ اس نے بھائی کا پیغام ملازمہ کو دیتا جلدی سے چائے لے جانے کی ہدایت دی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر سکھا سانس لیا تھا۔ نہ ہی اسے بلایا گیا تھا اور نہ ہی اسے پتہ چلا کب مہمان واپس چلے گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد اسے ملازمہ سید بان بھاری کا پیغام دیا تھا جلدی سے تیار ہو کر آئے تاکہ وہ اسے عابیہ کے گھر چھوڑ دے۔ تیار کیا ہونا تھا اس نے، وہ تو پہلے ہی تیار تھی۔ اپنا کلچ اور گفٹ اٹھاتی کمرے سے نکل آئی۔ تم سے وہ آنٹی کیا کہتی؟ مہارت سے گائڈ لاتے اس نے پوچھا۔ میرا انٹرویو لے رہی تھی،
اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس نے بڑی سہولت سے اپنی مسکراہٹ چھپا دی۔ تمہاری دوست نے کال ریسیو کی؟ تمہاری؟ اس نے جان کر موضوع بدلا تھا۔ اس کا منہ اتر گیا۔ دل چھوٹا مت کرو، تم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتی رہتی ہے، وہ اچانک تمہیں اپنے سامنے دیکھے گی کہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے بھرپور انداز میں تلی دی تھی اور مسکرا دی تھی کہ ہوا بھی یہی۔ عابیہ اس کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ رات 12 بجے سے اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 بجے کہیں غصے میں موبائل دور اچھا کر سوئی تھی۔ وہ غیر متوقع طور پر خود چل کر آئی تھی۔ ایسے میں کہاں کی ناراضگی؟ کیسی ناراضگی؟ آنٹی نے کہا تھا میں 5 بجے تک آ جاؤں، لیکن کچھ مہمان آ رہے تھے اس لیے لیٹ ہو گئی۔ عابیہ کی والدہ نے صرف اس لیے جلدی پروگرام رکھ لیا تھا کہ وہ جانتی تھی وہ رات کی آ نہیں سکی۔ کوئی خاص مہمان تھے کیا؟ کیک تو وہ کاٹ ہی چکی تھی۔ ڈنر میں کچھ ٹائم تھا، اس لیے کیک اور چائے لیے دوست کو کمرے میں لے آئی۔ کچھ خاص تو نہیں، بھیا کے جانے والے تھے، ماما جان کی عیادت کو آئے تھے۔ وہ اپنے مخصوص لاابالی معصوم انداز میں تھی۔ وہ اچھا، ورنہ میں تو سمجھی مہمان کچھ خاص نہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ درِ مکنون اس کی شرارت و مانی ہے جی کو سمجھے بنا سادگی سے بولی، مہمان تو مہمان ہوتے ہیں، ہاں اس کے عام تھا، ماما جان کہتی ہیں مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ عابیہ چڑ گئی۔ تم سدا یوں ہی احمق رہنا بدھو لڑکی۔ عابیہ منہ بنا کر سے تکیہ مار گئی تھی۔ اب میں نے کیا کہا ہے؟ وہ عابیہ کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، عابیہ ہنوز چڑی ہوئی تھی۔ تم کیا عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ وہ جو آنٹی وہ بھی فضول میں میرا انٹرویو لے تھی، اب تم فضول میں دماغ کھا رہی ہو۔ تقدیر نروٹھے پان سے بولی عابیہ تو گویا الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ تمام تر باتیں پوچھنا یہ تو درِ مکنون سادگی سے اسے تفصیل بتا گئی تھی، جس سن کر اس نے شوخی سے سیٹی بجائی تھی۔ جب کو اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، بدھو وہ مہمان ہاں سیدھے تمہارا پرپوزل لے کر آئے تھے کیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کاٹ چیخی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت انجوائے کرتی ہنس رہی تھی۔ لڑکا دیکھنے میں کیسا تھا؟ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ چڑکی بکواس بند کر، ایسا کچھ نہیں، ورنہ ماما جان مجھے ضرور بتاتی۔ اور دوست کو گھٹی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ مانو میری بات، دیکھ لینا بعد میں یہی نکلے گی، پھر میری ذہانت پر داد دینا اور اپنی حماقت پر افسوس کرنا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر بیٹھے بولی اور الجھ گئی تھی کہ بچی نہیں تھی، لیکن اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد اس نے عابیہ کی فیملی کے ساتھ ڈنر کیا، جس میں عابیہ کا بڑا بھائی شامل نہیں تھا کہ اس کا دوست آ گیا تھا اس کے ساتھ۔ عابیہ کے 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی بزنس مین باپ کے ساتھ ہوتا تھا اور عابیہ سے چھوٹا بھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈنر کے بعد عابیہ سے لیے لان میں گئی۔ وہ عابیہ کی کسی بات پر مسکرائی تھی۔ جب محسن کے ساتھ لان میں آتا عابیہ سہروردی چونک اٹھا تھا۔ انسی کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تھی اور جو چہرہ نظر آیا تھا وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا۔ محسن سے اس کی بچپن کی دوستی تھی۔ وہ دوست کے گھر کافی آیا جایا کرتا تھا، لیکن خان سوچا تھا کہ اس پرورش سے محسن کے گھر کے لان میں ملاقات ہو گئی۔ وہ ان دونوں کی آمد سے انجان تھی، لیکن عابیہ کی جیسے ہی بھائی اور اس کے دوست پر نگاہ پڑی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ نگاہ خود کو دیکھتے شخص کی طرف پڑی تھی جسے وہ پہچان گئی تھی۔ ایک بار لفٹ لی تھی، لیکن وہ یہ دیکھا حیران ہوئی تھی کہ اجنبی اس کے دوست عابیہ کے گھر کیا کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترے سوال نہ صرف عابیہ نے دیکھے بلکہ جواب بھی دیتی چلے گئی اسے، جس نے بڑی شائستگی سے متعارف کیا تھا۔ ابرج بھیا، یہ میری بیسٹ فرینڈ درِ مکنون ہے۔ درِ مکنون کے بھیا کے بیسٹ فرینڈ ابرج سہروردی ہیں۔ وہ اس کے تعارف پر الجھ گئی تھی مگر بولی کچھ نہیں، جبکہ ابرج سہروردی نے فارمیلٹی نبھائی تھی اور ہیلو ہائی کرتے کہا تھا، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مس درِ مکنون۔ وہ اس کو سامنے پا کر نہ جانے کیوں خود کو بے حس، مکمل بے اور آسودہ محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے یکسر انجان بنی فارمیلٹی بھی نہیں نبھا پائی تھی۔ آگے سے نہ ہیلو بولتی نہ یہ کہ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ وہ اس کے سرخ چہرے سے نگاہ ہٹاتا بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا کہ اسے یوں خود کا نظر انداز کیے جانا توحید ہی تو لگا تھا، جبکہ اس کے منظر چڑھتے ہی عابیہ نے اسے اس کی رویے کی بدصورتی کا احساس دلایا، چاہے وہ قدرے غصے اور ناگواری سے اس کی بات کرتے ہوئے بولتی، آج جس کا تم نے بھائی کا دوست کہہ کر تعارف کیا، میں غلطی پڑھ رہی ہوں تو یہ وہی شخص ہے جس سے فیئر ویل پارٹی کے بعد ہم نے لفٹ لی تھی۔ اس کی نظریں عابیہ پر جمی تھی، جسے سارے اس بات میں ہلا کر کچھ کہنا چاہا مگر درِ مکنون نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس دن مسٹر آج ابرج بھیا اس تبدیلی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ ابرج بھیا بچپن سے ہی ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ اس نے شرارت سے مسٹر کہا تھا، اور لفٹ تو لی ہی اسی لیے تھی کہ میں جانتی تھی، بس تم پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وجہ کوئی نہیں، تم ڈری ہوئی اتنا تھی کہ کسی اجنبی سے لفٹ لینے پر اتنا ہائپ تھی کہ بس ٹرول دینے کو تھی، اور تمہارے حسین چہرے پر ہر رات صبح بے چینی دیکھ کر مجھے لطف آنے لگا تھا، اس لیے میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں نے لفٹ اسی لیے لی ہے، میں اس شخص کو جانتی ہوں۔ وہ شرمندگی سے تمام تفصیل اس کے گوش گزار کے جو کہا سچ کہا تھا، ہوا بھی یہی تھا۔ اسے سوچے اسے بعد میں بتا دے گی، مگر کبھی لفٹ والی بات کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے ذہن سے بات ہی نکل گئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ بات کچھ اس طرح سامنے آئی اور خوشگوار شام کا اتنا برا اختتام ہوگا۔ تمہیں مجھے تکلیف میں دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی شرارت پر اس کا جرم بنا گئی تھی۔ ایسا نہیں مکنون، میں شرارت تھی بس، ورنہ تم جانتے ہو تم کتنی ہاس ہو میری۔ وہ جانتی تھی درِ مکنون بہت جذباتی، اس لیے فوراً وضاحت دینے کی کوشش کی۔
बल्कि उसने मौका ही काप दिया था। कितनी आंसू लग गया पता, अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दोस्त को मुझे बेचैनी और तकलीफ में देखना लुत्फ देता। इसके आंसू गिरने लगे थे। इसने सफाई देना चाही था, अभी गार्ड ने सैयदा बानभारी की आमद की इत्तला दी थी। वो बड़ी तेज से वहां से निकली थी। आबिया ने उचका इसका बाजू पकड़ लिया था। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो प्लीज। इसने हाथ झटक दिया था। उसके आंसू रवानी से बैठे। वो कुछ कहे बगैर बड़ी आबिया एक बार फिर इसके राम में हाइल हो गई थी। आई एम सॉरी मखनून। आबिया शर्मिंदा मुस्री थी। इसके आंसू भी गिरने लगे थे। इट्स ओके। वो आंसू रगड़ कर तेजी से कहती गेट पार कर गई थी। इस वक्त इसे एहसास नहीं हुआ था कि सैयद बानभर इसे रोते देखकर क्या सोचेगा, क्या किस कदर परेशान होगा। वो तो बस रोई जा रही थी। सैयद बानभर जो घर से टेक लगाए बहन का मुंतजिर था, इस पर नजर पड़ते ही सीधा हुआ था। उसे रोता देखकर परेशान हो गया था। मखनून क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो फौरन इसके पास पहुंचकर धीमे मगर मुतफक्कर लहजे में पूछ रहा था। इसने कुछ कहे बिना फ्रंट डोर खुला अंदर बैठी और परेशानी के आलम में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। तुम ताओ मखनून, रो क्यों रही हो? वो उसके शाने पर हाथ आ गया, उसके कंधे पर सार रख के बच्चों की तरह रोने लगी। आबिया बहुत बुरी है भैया, वो मेरी अच्छी दोस्त है। इसने मुझे बहुत हर्ट किया, सकते हुए बोली थी और लाभ भेज कर फिक्र और तजस्सुस में उलझ कर रह गया। वो अब तक वहीं खड़े थे। इसने कुछ और क्या गाड़ी स्टार्ट की कि रास्ते में बात करना नासिर ने और भाई के कहने पर रोना तो मन कर चुकी थी, मगर से कभी तक रही थी। ये बात इसे ड्राइविंग करने में बहुत डिस्टर्ब करती। जिस वक्त गाड़ी बुहारी विलास में दाखिल हुई, इसने नजर उठाकर दूर मखदूम को देखा था, जिसका गुलाबी चेहरा मतवरम हो रहा था। उसे ये दबान भारी को मौका दिया बगैर गाड़ी से उतरी थी और तकरीबन दौड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। जिस वक्त इसके पीछे रूम लॉक कर चुकी थी। ये पहली दफा हुआ था कि परेशान सा बार बार दस्तक दे था और दरवाजा नहीं खोल रही थी। मखनून बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे बताओ क्या बात हुई है। भैया कुछ परेशान है, प्लीज दरवाजा खोलो। वो मुस्तरब था। आवाज जोरदार ना थी कि वो नहीं चाहता था दुर्रश और को कुछ पता चले कि जिस कदर दुर्र मखनून के लिए हसास से डर था, इसकी हालत देखकर उनकी तबीयत न खराब हो जाए। वो उसके एहतियात से अनजान इसकी फिक्र और परेशानी को महसूस की करने के बावजूद दरवाजा नहीं खोलती। भैया कुछ भी नहीं हुआ, मुझे आप अकेला छोड़ दें। इसकी भारी आवाज इसके कानों तक पहुंची। ओके फाइन, टेक रेस्ट। इसने कुछ सोचकर इसरार तर किया और जेब से मोबाइल निकालते हुए लॉन्च की तरफ बढ़ गया। इसने सीएलआई से आबिया का नंबर नोट किया था। डायल करने के बाद रिसीव होने का इंतजार करने लगा। 1 2 3 बैल मुसलसल जा रही थी, मगर कॉल था हाल ना रिसीव की गई थी। इसने अलार्म भेजकर कॉल काटी और मोबाइल जेब में रखकर लैंडलाइन नंबर से कॉल की थी। हेलो मखनून, आई एम सॉरी यार, वो कॉल रिसीव करते ही छूटते बोली। मैं सैयदा बानभारी बात कर रहा हूँ। गंभीर लहजा कानों में गूंजा था। मोबाइल हाथ में लरजता रह गया। आपने क्यों कॉल की? हथले का अलार्म बजा था। इस तरह भी कैफियत में इसने सवाल दाखा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके और धुर्रे मखदूम के बीच ऐसी क्या बात हुई है। वो जो इस कदर हर्ट हुई है, पूरे रास्ते रोती हुई है, मुझे एक लफ्ज़ बताने को तैयार नहीं, कमरा बंद होकर बैठ गई है। मैं धुर्रे मखदूम के इस अजीबो गरीब रवैये की वजह जानना चाहता हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोलता चला गया। आबिया ने कुछ छुपाने या टाल टोल से काम लेने की बजाय हर बात मनो और तमाम तर सच्चाई के साथ बता दी थी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे मखनून को बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी शरारत को नहीं समझेगी और यूं बिहेव करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तफसीर सुनकर लम्ब पीछे खड़ा था और एक लफ्ज़ भी ना बोला था कि इसने नम लहजे में खुद को क्लियर करने की कोशिश की थी। आप लड़कियों को फजूल बातें करने का बड़ा शौक होता है। पहले एक दूसरे को तंग करती हैं, फिर माफी तलाफी के आड़ में रोने का प्रोग्राम सेट कर लेती हैं। वो उसकी आवाज़ में नमी महसूस करता चिड़े हुए लहजे में बोला और लाका कोना दांतों तले दबा गई थी। हैरा परेशान ना, मैं दुर्रे मखनून को समझा लूंगा, लेकिन आइंदा कोई ऐसी हमाकत ना कीजिएगा कि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी शरारतें रिश्तों में बड़ी बड़ी अनमिनट दरारें डाल देती हैं। वो दरमियो ना से हना अंदाज में कहता लाइन ड्रॉप कर गया था, जबकि आबिया उसके लहजे के उतार चढ़ाव में खोई अपनी जगह साकत बैठी रह गई थी। पलकों पर चंद आंसू अटके थे और सोच कि जाने किन ख्वाबों ख्यालों की सैर को चल पड़ी थी।